پنجہ باشیر انداختن و مشت بر شمشیر زدن کار خردمنداں نیست۔ کہہ رہے ہیں کہ پنجہ باشیر انداختن، شیر سے پنجہ لڑانا۔ پنجہ لڑانا جانتے ہو نا، پنجہ ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کے لڑاتے ہیں۔ تو آدمی اگر اپنے برابر سے پنجہ لڑائے یا اپنے سے کمزور سے لڑائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو کیا آ جائے، غالب آ جائے، اس کو ہرا دے۔ لیکن اگر آدمی اپنے سے بڑے آدمی سے جانتا ہے کہ مجھ سے طاقتور آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، اس سے پنجہ لڑا رہا ہے تو وہ بیوقوف ہے۔ کیا ہے وہ؟ تو کہہ رہے کہ مثال کے طور پہ کوئی شیر سے پنجہ لڑانا شروع کر دے تو ظاہر سی بات ہے شیر سے آدمی جیت نہیں پائے گا۔ اور دوسری بات کہہ رہے مشت بر شمشیر زدن، اور تلوار پر ہاتھ مارنا۔ مشت کہتے ہیں مٹھی کو، مٹھی کو۔ تو کوئی آدمی اگر کسی آدمی کو مارے، گھوسا مارے، اس سے کشتی کرے، بات سمجھ میں آتی ہے کیا جیت سکتا ہے، اس آدمی کو نقصان پہنچے گا۔ لیکن اگر آدمی کوئی تلوار کو گھوسا مارے تو اس کا ہاتھ کیا ہو جائے گا، زخمی ہو جائے گا، بیوقوف آدمی ہے۔ تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو وہی کام کرنا چاہیے، اسی کام میں آگے بڑھنا چاہیے جو آدمی کے بس میں ہو، جو آدمی کے جو کام آدمی کے بس میں نہیں ہے اس کام کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، وہی کہیں۔ پنجہ باشیر انداختن، شیر سے پنجہ لڑانا، اور مشت بر شمشیر زدن، اور تلوار پر ہاتھ مارنا، کار خردمنداں نیست، کرے عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ بیت شعر، جنگ و زور آوری مکن با مست۔ مست کہتے ہیں پہلوان کو، کس کو کہتے ہیں؟ جو طاقتور ہو اس کو مست کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں جنگ و زور آوری مکن با مست، پہلوان سے لڑائی اور جھگڑا مت کرو۔ لڑائی کرنا ہے تو اپنے سے برابر سے کرو، اپنے سے چھوٹے سے کرو، کسی پہلوان سے لڑائی جھگڑا مت کرو۔ جنگ و زور آوری مکن با مست، لڑائی اور جھگڑا پہلوان سے مت کرو۔ پیش سر پنجہ در بغل نہ دست، سر پنجہ یعنی طاقتور پنجے والے، مضبوط پنجے والا، جس کا پنجہ مضبوط ہو۔ تو کہہ رہے پیشے سر پنجہ، مضبوط پنجے والے کے سامنے، در بغل، بغل میں، نہ دست، ہاتھ رکھ لے، نئے نہانن سے فعل امر کا صیغہ ہے۔ تو پیشے سر پنجہ، طاقتور بازو والے کے سامنے، در بغل نہ دست، ہاتھ کو بغل میں رکھ لے، پند نصیحت، کہہ رہے ضعیفے کے با قوی دلاوری کند، وہ ضعیف، وہ کمزور جو کسی مضبوط آدمی کے ساتھ دلاوری کند، دلیری کرتا ہے، دلیری دکھاتا ہے۔ کوئی آدمی کمزور ہے اور کسی پہلوان سے اس کے سامنے جا کے کیا کر رہا ہے، اس کو للکار رہا ہے کہ تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو، وہ بہادری دکھائے گا میں بہادر ہوں۔ تو کہہ رہے کہ یار دشمن است در ہلاک خیش، وہ اپنی ہلاکت کے سلسلے میں اپنے دشمن کا مددگار ہے۔ یعنی اپنے گویا کہ وہ کہہ رہا ہے نا کہ تم مجھے مار دو، گویا کیا کہہ رہا ہو، تم مجھے مار ختم کر دو مجھے۔ کہتے ہیں محاورہ نا، آرے بیل مجھے مار، بیل مجھے مار، محاورہ ہے نا، وہی محاورہ ہے کہ اگر کوئی آدمی
اپنے سے مضبوط آدمی کو للکارتا ہے، اس کے سامنے بہادری دکھاتا ہے، تو گویا وہ اپنے بربادی کے سلسلے میں، اپنے ہلاکت کے سلسلے میں اپنے دشمن کی مدد کر رہا ہے۔ اس لیے یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اگر دشمن طاقتور مضبوط ہو تو اس کے سامنے تم کیا پڑ جاؤ؟ کمزور پڑ جاؤ۔ سمجھائی بات؟ ضعیفے کے باقوی دلاوری کند، وہ ضعیف جو کسی طاقتور کے سامنے بہادری کا اظہار کرتا ہے، یار دشمن است، وہ دشمن کا دوست، وہ دشمن کا مددگار ہے، در ہلاک خویش، اپنے ہلاکت کے سلسلے میں۔ قطعہ سایہ پروردہ را چہ طاقت سایہ پروردہ وہ آدمی جس کی پرورش ناز و نعمت میں ہوئی ہو۔ کس میں ہوئی ہو؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو بچپن سے ہی وہ بہادری کی زندگی گزارتے ہیں، بچپن سے ہی وہ کیا کرتے ہیں؟ مشقت بھرے کام کرتے ہیں، بچپن میں ہی طلبہ چلانا شروع کر لیتے ہیں، گھوڑ سواری شروع کر دیتے ہیں پہلے زمانے کے اعتبار سے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بچپن سے کیا ہوتے ہیں؟ بالکل آرام میں رہتے ہیں، کھانا بھی ان کو کوئی دوسرا کھلائے گا، ہے نا، کہیں جانا ہوگا تو ان کو ڈولی پہ بیٹھا کے لے جایا جائے گا، ہے نا، کپڑا کوئی اور دھلے گا، ہاتھ تلوار کو ہاتھ نہیں لگاتے، گھوڑے پہ نہیں بیٹھتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں ناز و نعمت میں پالا ہوا ہے۔ تو دونوں کے اندر فرق ہو جاتا ہے بھائی، ہے نا۔ ایک مرتبہ ایک شہزادہ تھا، اس کی پرورش جو ہے عورتوں کے درمیان ہوئی تھی۔ کس کے درمیان؟ جو محل کے اندر جو غلام بانیہ تھی، انہوں نے اس کی پرورش کی تھی، انہی کے ساتھ بچپن سے رہتے رہتے کیا ہو گیا؟ جوان ہو گیا۔ ایک مرتبہ کہیں آگ لگی تو سب عورتیں شور مچانے لگی، کوئی مرد ہے آگ بجھانے والا، تو بھی کیا کہنے لگا؟ وہ شہزادہ بھی چلانے لگا، ارے کوئی مرد ہے جو آگ بجھائے آ کر۔ تو وہ جو ہے اس کی پرورش ناز و نعمت میں ہوئی تھی، عورتوں کے درمیان ہوئی تھی، تو وہ بھی اپنے آپ کو عورت سمجھنے لگا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جس کی پرورش جیسی ہوتی ہے نا، اس کا اس پر اثر پڑتا ہے۔ تو ایک آدمی جس کی پرورش جو ہے جنگی مشق کے درمیان، بچپن سے وہ تلوار سیکھ رہا ہے، تیر چلا رہا ہے، گھوڑ سواری کر رہا ہے، لڑنے کی مشق کر رہا ہے، تو وہ آدمی تو اس قابل ہوتا ہے جب جوان ہو جائے کہ وہ کسی کو للکارے، کیا کرے۔ اور ایک آدمی جس کی پرورش ناز و نعمت میں ہوئی، اس کی ہمت نہیں ہوگی کہ جا کے کسی کو للکارے۔ وہی کہہ رہے ہیں سایہ پروردہ راچے طاقت جس کی پرورش ناز و نعمت میں ہوئی ہو، چہ طاقت اس میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ ربط با مبارزاں بقتال، کہ لڑنے والے کے جائے بہادروں سے لڑنے کے لیے۔ سست باجو بجہل می فگند، پنجہ با مرد آہنی چنگال۔ چنگال کہتے ہیں مضبوط پنجے کو، کس کو کہتے ہیں؟ مضبوط جو پنجہ ہوتا ہے نا، اور آہنی اسی سے متعلق ہے، تو وہ پنجہ جو لوہے جیسا مضبوط ہو، وہ پنجہ۔ تو کہتے ہیں سست بازو، کمزور بازو والا، بجہل، اپنے نادانی کی وجہ سے، می فگند، پھیلاتا ہے، پنجہ، اپنے پنجے کو، با مرد آہنی چنگال، لوہے جیسے مضبوط پنجے والے آدمی کے سامنے۔ یعنی اگر کوئی کمزور آدمی ہے، کمزور، اس کا بازو کمزور ہے، پنجہ کمزور ہے، اور کسی لوہے جیسے فولاد جیسے مضبوط آدمی اس کے سامنے جو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے پنجہ لڑنے کے لیے، جس کا مطلب ہے کہ اسے اس کی طاقت کا علم نہیں ہے۔ اسے اگر طاقت کا علم ہوتا تو ہاتھ پھیلاتا ہی نہیں، اس لیے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے نا۔ جو آدمی کمزور ہے اور جو آدمی بہادر ہو، دونوں کیا نہیں ہو سکتے؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ نہیں کریں۔ سست بازو بجہل می فگند، کمزور بازو والا اپنے نادانی کی وجہ سے،
می فگند پھیلاتا ہے پنجہ اپنے پنجے کو بامرد آہنی چنگال لوہے جیسے مضبوط آدمی کے پنجے کے سامنے. فرمائی بات. دیکھو